وہ میرے مزار پہ آ کر دیے جلائے گا، وہ میرے مرنے کے بعد میری زندگی میں آئے گا۔ یعنی کیسے ہم مسلمان ہیں، جب زندہ بزرگ ہوتے ہیں ان کی خدمت، ان کی صحبت نہیں، فوت شدہ کے جا کے مزار جلاتے ہیں، ہاں جی تیل ڈالتے ہیں، کپیاں بوکریں رکھتے ہیں، چوما چٹی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور جب یہ بزرگ زندہ ہوتے ہیں تو زہر لگتے ہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں ان کو۔ تو یہی بات ہے نا کہ وہ زندگی میں یاد رکھیں صاحب مزار کی نسبت زندہ ولی کی صحبت میں جانا ضروری ہے۔ صاحب مزار آپ کو کیا دے گا؟ زندہ بزرگ آپ کو بول کر بتائے گا ایسے نماز پڑھنی ہے۔ صاحب مزار آپ سے کیا بات کرے گا؟ زندہ ولی کہے گا بھائی تو آج کپڑے صاف نہیں پہنے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو بیٹا صاف نہیں ہے، تیرا روزی ٹھیک نہیں ہے۔ زندہ بزرگ کی صحبت اختیار کرو، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ صاحب مزار کے پاس گئے تھے کہ نہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندہ بزرگ، زندہ اولیاء کی بارگاہوں میں جاؤ، وہ آپ کو صحیح پریکٹیکل ان کی لائف میں نمونہ ملے گا، اور آپ ان کو پیش کر دو اپنے آپ کو، لو بزرگوں میں آپ کا مرید ہوں، آج کے بعد آپ مجھ پہ نظر رکھیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اب وہ گائے گائے ملتے رہو گے تو وہ نظر رکھیں گے، جس سے تمہارا اخلاق گر رہا ہے تو وہ روکیں گے، تمہارا کردار بگڑ رہا ہے تو وہ روکیں گے، کیونکہ آپ آتے جاتے رہیں گے۔ جیسے موٹر سائیکل ہر مہینے ٹیوننگ، گاڑی ٹیوننگ ضروری ہے نا، اپنی بھی ٹیوننگ کروایا کرو بزرگوں کے پاس، پتہ چلتا ہے ان کو کہ یہ اب بول چال میں فرق آ گئی۔ کئی دفعہ ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کے لہجے میں تلخی آئی ہوتی ہے، اور پہلے جب آئے تھے بڑے میٹھے بولتے تھے، تو پھر ایک ججمنٹ ہوتا ہے، روحانی قوت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے لہجے میں آیا ہو یہ بیماری کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے یا صحبت اس کی خراب ہو گئی ہے۔ اس کی چہرہ، اس کی بیٹھک، اس کی جو گفتگو، اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں، صاحب نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ خود ہی نظروں سے ڈھونڈ کر اس کو کہتے ہیں بیٹے یہاں تو غلط کر رہا ہے، یہاں تو غلطی پہ جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کر۔ صاحب مزار پہ جائیں نہ جائیں آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا، لیکن زندہ بزرگوں کے پاس ضرور جائیں، ورنہ آپ محروم اور ناکام رہیں گے۔ اور صاحب مزار پر عورتوں کو بھی مت جانے دو۔ میں کہتا ہوں سچ بولنے کی ہمت نہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے جس کے ہم پیروکار ہیں کہ عورتوں کو مزاروں پر نہ جانے دو۔ آپ لوگ یوں لے جاتے ہو رکشے بھر کے گاڑیاں، ساریاں بیبیاں کڑیاں بھیڑاں بیگماں سجا بجا کے جی ہوتے پکنک منان چلے، پیر پارک چ گئے ہو جی ہوتے سیر کرن چلے، نہ لے کے جاؤ، عورتوں کو نہ جانے دو مزاروں پر، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اور آپ نے جانا ہے ہر ہفتے 15 دن بعد، تو آپ کوشش کریں وہی ٹائم کسی زندہ بزرگ کے پاس جائیں تاکہ تمہاری چابیاں کسی جائیں، تمہارے ٹیوننگ شیوننگ یہاں جائیں کبھی کبھار، لیکن جتنی پابندی ادھر کرتے ہیں، 7 جمعراتاں میں گیا، 14 جمعرات بھی لے آیا کی ہے تم، اور پھر وہ جہازوں والی طویلیں آگے سے بتائیں گے، جی میں جہاز نہیں بتاتے، ہمارا حکمران بھی جہاز آیا ہوا ہے، ہاں جی کرنا کچھ خودکشی کر لیں گا، انج کر لیں گا، انج کر لیں گا، کہنا سجا بکھانا کھبا، وہ جہاز جو ہے، تو پھر جہازوں والی طویلیں بتائیں گے۔ ایک مائی لے کے آئی اپنے بیٹے کو کہ اس کو روکو، وہ بزرگ جو ادھر پنڈی کی طرف دربار ہے نا، جو بسیں بھر کے جاتی ہیں وہاں، نہیں دوسرا شہر اس طرح تک کوئی ہے، وہاں چرس عام ہوتی ہے، بہت چرس ہوتی ہے، اور پورے پنجاب سے بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں، لمبی لمبی بسیں، امام بری، اور 80% وہاں سارے وہ ہوتے ہیں جو چرس پیتے ہیں، فیم کھاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، 90% ادھر وہی ہوتے ہیں، 10% بیچارہ کیا ہونا ہے انہوں، اور وہ بچے کو مائی لے کے آئے کہ اس کو سمجھاؤ، ہر سال جاتا اتنی دور ہے، تو پہلے میرا بڑا بیٹا جاتا تھا تو وہ چرسی ہو گیا، اب میرا ڈر ہے کہ یہ بھی نہ ہو جائے، وہاں ڈلیاں مفت میں خیرات سمجھ کے دیتے ہیں، چرس کی ڈلی ثواب سمجھ کے، اور بھنگ وہ بتا رہی تھی مائی کہ ایک دفعہ میں گئی، بقول ان کے میں ابھی تک نہیں گیا،
بھنگ کے بڑے بڑے ٹپ بھرے ہوئے اور اس کو خیرات سمجھ کے دے رہے ہیں. تبرک دیو جی, مٹی دے پیالے چ بھنگ پا کے تبرک پی رہا ہے. کیسا یار تمہارا نیچر ہے. وہ ہندوؤں سے ابھی تک آپ نکل ہی نہیں رہے. غوث پاک کے ماننے والوں, غوث پاک رضی اللہ سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ کیسے اس مقام پہ پہنچے ہیں, کہتے 25 سال دین کا علم پڑھتا رہا, 25 سال پڑھاتا اور عمل کرتا رہا, 50 سال بعد اس مقام پہ آیا ہوں. اور بڑی بڑی مسجدوں میں درس دیتے لیتے تھے, بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہوں سے فیض لیتے تھے. قبرستان